وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 89 سے 93 تک رب کا کیا پیغام ہے، سماعت کریں۔ بنی اسرائیل کی کئی شرارتوں کا ذکر پچھلے دروس میں آ چکا ہے۔ ایسے ہی ان کی ایک اور شرارت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ ان کے پاس جب اللہ کی جانب سے کتاب آئی، یعنی قرآن مجید، جو قرآن ان کے پاس جو کتاب تھی یعنی توریت، اس کی بھی تصدیق کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ذریعے سے ہم دوسرے لوگوں پر فتح حاصل کریں گے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن مجید نازل ہو گیا، یہ لوگ اچھی طریقے سے پہچانتے تھے کہ نبی برحق ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہو کافروں پر، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے لیے کفر کو خرید لیا، اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کیا، اور ایسا انہوں نے حسد کی وجہ سے کیا۔ حسد اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو یہ اسی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، تو یہ اللہ کے غضب در غضب کے مستحق ہو گئے اور اللہ کا غضب ان پر آیا۔ اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی یہ ذلیل کر دیے جانے والے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید شرائط کا ذکر کیا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب پر ایمان لاؤ، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے یعنی توریت، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد والی باتوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ بڑی ایمان کی بات کرتے ہیں، یہ اپنے سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی کو ماننے کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ یعنی یہ صرف اپنے نفس پرستی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک وہی جو پچھلے بھی درس میں آئی اسی شرائط کا پھر سے ذکر کیا کہ ان کے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر کے آئے، پھر بھی تم لوگ اے یہودی، اے بنی اسرائیل، پھر بھی تم لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو یعنی طور پہاڑ کو اٹھا کر کے تمہارے اوپر رکھ دیا، یعنی تمہارے اوپر ہم اس پہاڑ کو لے آئے اور ہم نے تم سے کہا کہ اس کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور سنو۔ تم نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانیں گے، ہم نے نافرمانی کی، اور تمہارے دلوں میں بچھڑے کی عبادت، بچھڑے کی پوجا، یہ تمہارے دلوں میں بالکل بیٹھ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا ایمان ہے؟ اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو تمہارا ایمان کیا ہی برا تمہیں حکم دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل، یہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پول کھول دی، اللہ تعالیٰ نے ان کا راز یہاں فاش کر دیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے نفس میں اپنے نفس پرستی میں مبتلا رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کی حالت تو اتنی بری ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا کر کے رکھ دیا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو پہاڑ گرا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات مانیں گے اللہ، ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہٹا لیا اس کے بعد پھر سے اسی برائی میں لگ گئے۔ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صفحے میں ذکر کیا ہے، بقیہ باتیں اگلے درس میں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔